انسان دنیا کی چمک دمک میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی۔ ہم ساری عمر آرام، شہرت اور مال کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن اکثر اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کرنا بھول جاتے ہیں۔ سوچو جب انسان کو قبر کی تاریکی میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ دوست ساتھ دیتے ہیں نہ رشتہ دار، اس وقت صرف اس کے اعمال اس کا سہارا بنتے ہیں۔ اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو موت کے بعد بھی نہیں رکتے، ان کا ثواب لگاتار انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی انویسٹمنٹس بتانے والا ہوں جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ موت کے بعد بھی آپ کے لیے روشنی کا سبب بنے گی۔ نمبر 1، قرآن پاک تحفے میں دینا۔ کسی کو قرآن پاک ہدیہ کر دینا۔ جب کوئی اس قرآن کی تلاوت کرے گا، ہر ایک حرف پر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ نمبر 2، ہاسپٹل میں ویل چیئرز رکھوانا۔ سوچئے کوئی مجبور، کوئی بزرگ، کوئی بیمار آپ کی دی ہوئی ویل چیئرز پر بیٹھ کر آسانی محسوس کرے، اس کی ہر راحت آپ کے لیے اجر بن جائے۔ یہ وہ نیکی ہے جو انسانیت کے چہرے پر مسکراہٹ بن کر قبر تک روشنی بھیجتی ہے۔ نمبر 3، کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا۔ کسی مسجد میں پنکھا لگوانا، جانماز لگوانا، لائٹس لگوانا یا بزرگ افراد کے لیے چیئرز رکھ دینا، یہ چھوٹی لگنے والی چیزیں اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ نمبر 4، پانی کا انتظام کر دینا۔ بورویل لگوا دینا یا واٹر کولر رکھ دینا، یا پیاسوں کے لیے پانی کا کوئی ذریعہ بنا دینا، یا پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، یا کسی جانور کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، کیونکہ پیاسے کو پانی پلانا اللہ کے نزدیک بہت افضل صدقہ ہے۔ نمبر 5، درخت یا پھلدار پودے لگوانا۔ آپ نے ایک پودا لگوایا اور کل وہ درخت بن گیا، کوئی اس کے سائے میں بیٹھ کر سکون لے گا، کوئی اس کا پھل کھائے گا، کوئی پرندہ اس پر بسیرا کرے گا، یعنی اپنا گھر بنائے گا یا گھونسلہ بنائے گا، اور آپ کو لگاتار ثواب ملتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے اور اس میں سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اچھا، نمبر 6 والا تو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ آسان ہے، علم پھیلانا۔ آج کے دور میں دین کا علم پھیلانا پہلے سے زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ ایک حدیث شیئر کر دینا، ایک نصیحت والی ریل بنا دیں، ایک قرآن کی آیت کسی تک پہنچا دیں، ہو سکتا ہے آپ کی ایک بات اس کی پوری زندگی بدل دے۔ اور یاد رکھنا اگر آپ کی وجہ سے کوئی انسان ہدایت پا گیا، اس کے ہر نیک عمل کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، قبر کا عذاب بہت سخت ہے۔ آج جو دوست تمہارے ساتھ ہنس رہے ہیں، جو رشتہ دار تمہارے گرد جمع ہیں، تمہارے مرنے کے چند دنوں بعد سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ قبر میں صرف تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اس لیے جب تک سانس چل رہی ہے اپنے اعمال کو صرف دنیا کی زینت پر برباد مت کرو، بلکہ اس کو صدقہ جاریہ میں انویسٹ کرو، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔